Lord, hallelujah. Thank you, Pastor जी. God bless you. اور جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں سب کو خداوند برکت دے. اور آج ہم جیسا کہ ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، جس میں میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو یعنی 5 مارچ کو پہلا روزہ ہے، اور روزوں کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنل جو ٹیچنگ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. اور ٹریڈیشنل ٹیچنگ جو ہوتی ہے یہ بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ٹریڈیشن جو ہے یہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ سیزنل جسے کہتے ہیں ٹیچنگ ہوتی ہے، اور اس میں ہم ڈیٹیل سے کچھ خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے روزے کے حوالے سے. پریز دی لارڈ. تو جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں میں ان کو ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کہوں گا کہ آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ضرور آگے پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جو کہ یہ جو ٹیچنگ ہے یہ آج ہم نے شروع کرنی ہے، آج اس کی تمہید باندھی جائے گی، اس کا انٹروڈکشن دیا جائے گا، فاسٹنگ کے بارے میں دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے سنڈے پھر فاسٹنگ کے بارے میں، اور پوری آگے پھر جب فاسٹنگ کا پیریڈ ہوگا جس میں ہم فاسٹنگ کے حوالے سے ہی سیکھتے رہیں گے جب تک جو ہے وہ یہ سیزن ختم نہیں ہو جاتا. اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے اور پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو سیکھ سکیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. تو کچھ دوستوں نے کویشچن بھیجا، حالانکہ یہ ڈیٹس جو ہیں یہ تو انٹرنیٹ پہ عام مل جاتی ہیں، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. جب 2-3 سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو پھر مجھے جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی تھوڑا سا ایسٹر کب آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں، اور لیکن میں اس کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں ساری چیزیں. 5 تاریخ کو جی پہلا روزہ ہے، پہلے روزے کے لیے تیاری کرنی ہے آپ نے، اور 13 تاریخ کو یعنی اپریل کی 13 کو جو ہے وہ پام سنڈے ہوگا، یہ بھی ڈیٹ اپنی ڈائری میں لکھ لیں. اور اس کے بعد 18 اپریل کو جو ہے وہ گڈ فرائیڈے کی سروس ہوگی، اور اس کے بعد ایسٹر سنڈے جو ہے 20 کو آ جاتا ہے. تو 20 کو ایسٹر ہے، 18 کو گڈ فرائیڈے ہے، اور پام سنڈے 13 کو ہے، اور روزے جب شروع ہوں گے تو وہ ہے 5 مارچ کو. تو یہ ڈیز جو ہیں وہ ضرور رکھ لینا، تاکہ جو دوست پوچھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور ان ڈیز کو جو ہے وہ آپ لکھ لیں، تاکہ ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ دہرانا نہ پڑے. تو آج ہم انٹروڈکشن کی بات کریں گے کہ روزہ جو ہے بیسکلی دا ڈیفینیشن اینڈ دا پرپز آف فاسٹنگ. ہم اس کو دیکھیں گے کہ روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے، ہم مطلب کیوں رکھتے ہیں، اس کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ روزہ جو ہے یہ کس لیے جو ہے وہ ضروری ہے. پریز دی لارڈ. تو فاسٹنگ جو ہے بیسکلی یہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. لوگوں کے خیال میں صرف یہی بات آتی ہے کہ جی کہ جو فاسٹنگ ہے یہ کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، یہی فاسٹنگ ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کئی اور ایریاز بھی ہیں جن کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے مکمل طور پر اس کو سیکھ سکیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بلکہ روزہ جو ہے یہ لنکڈ ہے اپنی اسپرچل گروتھ کا اور ڈیپر کمیونیکیشن خدا کے ساتھ. یعنی we have to build our deeper communication with the Savior God. Hallelujah. So this is basically a روزہ جسے ہم فاسٹنگ کہتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہم اس کے مینرز ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں، اس کے طریقہ کاری ہے، کیوں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کو ہم اگلی سٹڈی میں شامل کریں گے، اور اس میں سے ہم سیکھیں گے اور سیکھتے ہی رہیں گے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ مشکل تھوڑا پیش آئے گی. ہم چلتے ہیں جی جیمز میں یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی. یعقوب کا خط یعنی جیمز چیپٹر 4 ورس 8. جی بھائی عامر. جی تھینک یو پاسٹر جی. خدا باپ کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے،
خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ آئے گناہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خدا باپ کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ببلیکل فاسٹنگ ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از ایکچولی پریکٹس بائی پروفٹس، کنگز اینڈ جیزس ہمسیلف۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ پروفٹ جو تھے، خدا کے جو نبی تھے، نبیاں تھے، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ فاسٹنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کنگز دیکھے، جو بادشاہ تھے وہ بھی کرتے تھے۔ یسوع مسیح نے بھی جو ہے روزے رکھے، اور یہ بہت ضروری ہے ان کے بارے میں جاننا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈرا کلوزر ٹو گاڈ، آپ جو ہے وہ نزدیک آؤ، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اب ہم، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم ابھی انٹروڈکشن پر ہیں، ابھی ہم جو ہے وہ پوری ڈیپر اس میں نہیں جائیں گے۔ آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ بیسیکلی خدا کا جو مقصد ہے، اس کے بارے میں جو پرپز ہے وہ کیا ہے۔ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نزدیک آؤ۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے اس کے پاس آؤ۔ پیوریفائی یور ہارٹ۔ If you're not purifying your heart, you cannot draw near to God. You cannot. چونکہ خدا کے نزدیک آنے کے لیے اپنا دل جو ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، ہاللیلویا، اور اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان باتوں کو جان سکے، کیونکہ خداوند کا بندہ جو ہے وہ لکھتا ہے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کر دو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور بھاگے گا تبھی کہ جب ہم کیا کریں گے، خدا کے نزدیک جاؤ اور وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ If you want to go near to God, if you want to build up a deeper relationship with God, deeper communication with God, how are you going to do that? That is the question. The purpose is, فاسٹنگ کا جو پرپز ہے وہ ہے نیئر ٹو گاڈ، ہم خدا کے نزدیک جائیں۔ خدا کے نزدیک جانا پرپز ہے، خدا سے کمیونیکیٹ کرنا اس کا پرپز ہے، خدا کے پاس آنا اس کا پرپز ہے، خدا کی قربت حاصل کرنا اس کا پرپز ہے، یہ مقصد ہے اس کا، ہاللیلویا۔ یہ بہت جاننا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ So you go toward him and he will come toward you. اگر آپ اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف آتا ہے، اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ روزہ جو ہے اس کی پریپریشن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ روزہ بغیر پرنسپل کے نہیں رکھا جا سکتا، بغیر مقصد کے نہیں رکھا جا سکتا۔ روزہ جو ہے اس کا پرنسپل ہونا چاہیے، اور اس کا پہلا جو مقصد اور پرنسپل ہے وہ یہ ہے خدا کے نزدیک جانا۔ ورنہ آپ کو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ روزہ رکھتے ہیں بیماری سے شفا پانے کے لیے، لوگ روزہ رکھتے ہیں دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، روس رسول کو مارنے کے لیے یہودیوں نے روزے رکھے، اس کو مارنے کے لیے رکھے کہ جب تک اس کو تو ہمارے ہاتھ میں نہیں کر دیتا نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے، ایمال کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو لوگ کرتے ہیں ایسا، لوگ روزے رکھتے ہیں، ان کے مقصد جو ہے وہ فرق ہوتے ہیں، ان کی جو کوشش ہے وہ فرق ہوتی ہے، لیکن روزے کا اونلی ون مقصد ہے، اور وہ ہے خدا کے نزدیک جاؤ اور وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ کب آئے گا؟ یہ بھی آگے لکھا ہے آئے گنہگاروں، یعنی بیسیکلی گنہگاری کی جو حالت ہے یہی خدا کو ہمارے سے سیپریٹ کرتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ آئے گنہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو۔ اب یہ نہیں کہ ہاتھ دھو کے جی خدا کے کلام لے کے اپنے ہاتھوں کو صاف کرو تو ہاتھ دھو کے جناب روزے رکھنے شروع کر دو۔ اٹس ناٹ دیٹ، اٹس اے اسپرچوئل سینس۔ گناہوں سے باز آنا، اپنے ہاتھ دھو دینا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک فریز بھی ہے جی میں تو یہ تو ہاتھ دھو لینے، وٹ دس مین؟
کیا آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع مسیح کو سزا دی گئی تو پینتوس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنے ہاتھ دھوئے تھے. آپ نے اکثر فلم میں بھی دیکھا ہے، ڈرامے جب ہوتے ہیں، اس میں ڈرامہ ذرا پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کے طور میں سیزن میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی آئی ہیو نو، جسے کہتے ہیں کہ تعلق جو ہے اس کے ساتھ، اس بات کے ساتھ میرا نہیں ہے. تو گناہوں سے ہاتھ دھونا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں گناہوں سے. وہ کہتا ہے گنہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو، نہ اس کشتی میں نہ اس کشتی میں. آپ پرنسپل کے مطابق آئیں، یا تو ٹریڈیشنل روزے رکھ لیں یا پھر پراپر روزے رکھ لیں. جو ٹریڈیشنل روزے ہیں وہ جی میں پہلا روزہ رکھیا، آخری رکھیا، سارے ہو گئے، باقی ملل دے جو کھا گئے. This is a really جسے کہتے ہیں گریٹ سن. You trying to deceive God. آپ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک پہلا روزہ رکھ لیتے ہیں اور آخری رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جی سارے روزے رکھ لیے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، پہلا رکھاں گا میں تو آخری رکھاں گا، باقی سارے کھا جائیں گے. It's not that. These are traditional روزے. anyway آپ پہلا بھی رکھیں یا نہ رکھیں، آخری بھی رکھیں یا نہ رکھیں، خدا کی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مین چیز ہے کہ آپ اس کے نزدیک آئیں اور وہ آپ کے نزدیک آئے گا. That's the purpose. ہاللیلویا. خدا یہ چاہتا ہے، خدا آپ کی قربت چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، یسایہ میں چلتے ہیں. جی یسایہ میں اس کا پہلا باب، اس کی جو ہے وہ 16 اور 17 آیت جو ہے وہ دیکھیں گے. پریز دی لارڈ. 16 17 آیت. جی بھائی عمر. اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو. آمین. پریز دی لارڈ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا کے ساتھ یا اس کے نزدیک جانے کا مقصد کیا ہے، خدا ہمارے سے چاہتا کیا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. یہ پریپریشن ہے روزے کی. اس سے پہلے کہ آپ خدا کی قربت میں آئیں، اس سے پہلے کہ آپ اس کے نزدیک آئیں، اس سے پہلے کہ آپ خدا کے پاس آئیں، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس سے پہلے کہ آپ اپنا ڈیپر ریلیشن شپ خدا کے ساتھ قائم کریں، سب سے پہلا جو کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے، خدا کلام لکھا کہ اپنے آپ کو دھو، گناہوں سے دھو، اپنے آپ کو پاک کرو. آپ اور لکھا اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو. روزہ رکھنے سے پہلے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. پریپریشن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو، ہم پورے طور پر گناہوں سے دھلے ہوں اور اپنے برے کاموں سے باز آئیں. اور خدا کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ. اب بات سمجھ میں آئی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف بد فعلی جو ہے روکتے ہیں صرف روزہ رکھنے کے لیے. سگریٹ نہیں پیتے، روزہ رکھے جو میں سگریٹ نہیں پی، روزہ سگریٹ سے کھولتے ہیں. بس جی میں روزہ کھولا روٹی شوٹی کھائے نہیں ہوں، روزہ کھول کے میں سگریٹ پی سکنا. شرابی کیسا تھا جو ہوں تو میں شراب بھی پی سکنا. بد فعلی کرنے والے لوگ ہیں جب میں بد فعلی کر سکتا ہوں، کیونکہ اب روزہ تو کھل گیا نا. صرف روزے میں جو ہے نا وہ نہیں ہم کر سکتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں روزہ رکھنے سے پہلے ترک کرنی ہے. دل کو پاک پہلے کرنا ہے، بد فعلی کو پہلے چھوڑنا ہے، سگریٹوں شرابوں کو پہلے چھوڑنا ہے، بری لعنتوں کو اپنی زندگی سے دور پہلے کرنا ہے روزہ رکھنے سے. پھر خدا کے قریب آنا ہے، وہ خدا آپ کے قریب آئے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے صبح سے لے کے اگلی صبح تک کیا کرتے ہیں، یہ روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ روزہ کھل گیا ہے اب میں جو مرضی کر سکتا ہوں. ایسا نہیں، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ کوئی پرپز نہیں ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو. روزہ رکھنے سے پہلے، میرے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے سے پہلے، میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے، میرے نزدیک آنے سے پہلے جب بد فعلی کو دور کرو، گناہوں سے باز آؤ، اپنے آپ کو دھو اور پاک کرو اور نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو. صرف روزہ رکھنے سے پہلے
یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے جو روزہ کا سیزن آ گیا یہ ٹھیک ہے. روزہ رکھنے سے پہلے جو آپ نے یہ مظلوموں کی مدد کرنی ہے, یتیموں کے فریاد رسی کرو, یہ ان کی آواز سنو اور بیواؤں کے حامی ہو. لیکن یہاں تو وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں جنہوں نے بیواؤں کی جو احاطے تھے یا زمینیں تھی یا ان کے گھر تھے وہ ہڑپ کر کے ہوئے ہیں. یہاں تو وہ روزے رکھتے ہیں جو انہوں نے چرچ کی زمینیں بیچی ہیں. یہاں تو وہ روزے رکھتے ہیں جنہوں نے چرچ کے احاطے بیچے ہیں. یہاں تو وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں جنہوں نے بد فعلی کی ہوتی ہے. میرے عزیزو, خدا کے ساتھ ڈیپر ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں سے باز آنا ہے, روزے کے لیے پرپیئر کرنا ہے جو کہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو شروع ہونے والے ہیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ابھی سے شروع کریں, اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے خیالوں کو پاک کریں, اپنے بدن کو پاک کریں, اپنے دل کو اور خیالوں کو مکمل طور خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق کریں. یتیموں کی آواز کو سنیں, بیواؤں کی آواز کو سنیں, ہاللیلویا, اور نیکی سیکھیں, بد فعلی سے باز آئیں, گناہ کو چھوڑ دیں. تب خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا, تب خدا جو ہے وہ ہمارے نزدیک آئے گا, تب خدا ہمیں جو ہے وہ وقت دے گا. روزہ جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ خاص چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ سمجھ نہیں لیتے اس وقت روزے کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں. نہ آپ کو شفا ملے گی, نہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی, نہ آپ کی صحت بحال ہوگی, نہ آپ کے حالات بدلیں گے. یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ روزے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا جیمز میں, ہم نے دیکھا یعقوب کے خط میں, خدا نزدیکی چاہتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. پریز دی لارڈ. اور ہم نے یسایہ میں بھی دیکھا ہے کہ یہی کہتا ہے اپنے آپ کو دھو اور اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے برے کاموں سے باز آؤ, میری آنکھوں کے سامنے سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دور کرو. خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرو روزے کے لیے, اپنے آپ کی تیاری کرو. اب شروع ہونے والے ہیں, ابھی سے تیاری شروع کر دیں. پھر کہتے ہیں جی میں پہلے روزہ رکھے آتا ہوں, اگلے نہیں رکھے جانے, بڑا مشکل ہے. کیونکہ اس لیے کہ آپ پریپیئر نہیں ہوتے. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. اپنے آپ کو جو ہے وہ دعا کر کے, اپنے کو پاک کر کے, گناہوں کو ترک کر کے, بد فعلی کو چھوڑ کے, یہ ساری چیزیں لسٹ میں لکھی ہوئی ہیں. یہ سارے کام کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کریں تاکہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ کام کرے. پریز دی لارڈ, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. ابھی ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب میں 18 باب کی 31 آیت دیکھتے ہیں. حزقیل کی 18 باب کی 31ویں آیت. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو. آئے بنی اسرائیل تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خداوند کا بندہ بڑے واضح طور پر لکھتا ہے, خدا کا کلام جو ہے وہ جب حزقیل پر نازل ہوتا ہے لکھتا ہے ان تمام گناہوں کو جن سے لکھا ہے کہ تم گنہگار ہوئے دور کرو. پریپریشن کے لیے, کیوں خدا کی نزدیکی میں جانے کے لیے, خدا کے پاس جانے کے لیے, خدا سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرنا ہے جی, پاک کرنا ہے. گناہوں سے پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ نہ ہونا, ہماری زندگی میں گناہ نہ ہونا, یہ گناہوں سے پاک ہونا ہے. پریز دی لارڈ. تو خدا ان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر اپنے آپ کو آپ تیار کر رہے ہیں روزوں کے لیے تو پھر گناہوں سے پاک کریں. اس کے نزدیک آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. پریز دی لارڈ. آگے پھر لکھا ہے گنہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل و نئی روح پیدا کرو. کرے گا کون؟ لوگوں سے. وہ خدا جو ہے وہ لوگوں سے کلام کر رہا ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ نیا دل پیدا کرو, یعنی بدلاؤ لاؤ اپنے اندر. اپنے اندر جو ہے وہ نئی روح پیدا کرو. آپ کے روح جان جسم جو ہے وہ سب کے سب گناہوں سے پاک ہونے چاہیے تاکہ خدا کے نزدیک آپ آ جا سکو. پریز دی لارڈ. جب آپ خدا کے نزدیک آئیں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کے نزدیک آئے گا. جب آپ خدا کو چھوڑ دیں گے تو پھر خدا بھی آپ کو چھوڑ دے گا. خدا کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی نہیں بدلیں گے, گناہوں کی زندگی کو اپنائے رکھیں گے, تو پھر آپ دیکھ لیں گے
کہ خدا آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ روزے رکھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ بڑے ایکٹر ہیں لوگوں کے سامنے، آپ کی حالت جو ہے وہ گرگٹ جیسی ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے گرگٹ دیکھا ہے جنہوں پنجابی سے کیرلا کے اندر ہے، what he does، وہ جس ڈالی پہ بیٹھتا ہے اس کا ویسا ہی رنگ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی پوزیشن ایسی ہی ہے، لوگ ایسے ہی ہیں، جب روزے آتے ہیں تو روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں تو بائبل لے کے سب سے آگے بیٹھ جاتے ہیں، باقی زندگی نہیں بدلنی، جیسا دیش ویسا بھیج، بس گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ چرچ میں گئے تو چرچ جیسا رنگ، سگریٹ پینے والوں میں بیٹھے تو سگریٹ پینے والوں جیسا رنگ، شرابیوں میں بیٹھے گے تو شرابیوں جیسا رنگ، زناکاروں میں بیٹھے گے تو زناکاروں جیسا رنگ، وہ چیز پارٹی میں ہوتے ہیں ویسا ہی رنگ ڈنگ ان کا ہو جاتا ہے، بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ڈانس پارٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، میں نے پادریوں کو بھی دیکھا ہے، بجموں کو دیکھا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کو اوپن ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی خدا کے سامنے اوپن ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے، ہم خدا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے خدا کہتا ہے اپنا دل بھی بدلو، روح بھی بدلو، اپنا بیہیویئر بھی بدلو، اپنا سب کچھ بدلو، گناہ سے پاک ہو، میرے نزدیک آؤ تو میں آپ کے نزدیک آؤں گا۔ خدا کا یہ تقاضا ہے، اب روزے رکھیں یا نہ رکھیں، اگر یہ کام نہیں کیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جو خدا چاہتا ہے اگر وہ نہیں کر کے آتے تو پھر دیکھ لیں کہ خدا جو ہے وہ آپ کو رد کر دیتا ہے، خدا جو آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں۔ پریز دی لارڈ۔ ملاکی کی کتاب میں ہم چلتے ہیں جی، پریز دی لارڈ، ملاکی کی کتاب اور اس کا تیسرا باب، اس کی 7ویں آیت دیکھیں گے، خدا کی مرضی کو دیکھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، تیسرے باب کی 7ویں آیت۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے منحرف رہے، یعنی گناہوں کو چھوڑا ہی نہیں ہے، پریپریشن نہیں کرتے میرے پاس آنے کے لیے۔ خدا کہتا ہے کہ آپ پریپریشن نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے اور میرے آئین سے منحرف رہے۔ آئین وہ یہی ہے کہ گناہ کو چھوڑنا، پاک زندگی جو ہے وہ گزارنا، کہ خدا کہتا ہے کہ بی ہولی بیکاز آئی ایم ہولی، خدا کہتا ہے پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ خدا کو ملنے کے لیے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے، کیا لکھا ہے کہ میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ لیکن یہاں تو کام ہی الٹا ہے، کہتے سانو کی لوڑ، سانو خدا پیار ہی بڑا کرتا ہے، پہلے خدا دی باری ہے، آئے گا تو دیکھاں گے۔ خدا پہل کرے، خدا پہلو اے کرے، خدا پہلو مجھے شفا دے پھر میں مننا گا، خدا پہلو میرے لیے اے کرے تو پھر شرطیں رکھی ہوتی ہیں ہم نے خدا کے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں، ہم خدا کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، شرط نہیں رکھ سکتے، اس کا ایک ہی تقاضا ہے، تم میری طرف رجوع ہو، تم میری طرف آؤ، تم اپنے آپ کو صاف کرو، تم اپنے آپ کو دھو، تم اپنے دل جو ہے وہ پاک کرو، اپنے آپ گناہوں سے پاک کرو اور میری طرف آؤ، کیونکہ میں پاک ہوں۔ میں تو صرف ایسے لوگوں کو دیکھوں گا جو ترک کر کے آئیں گے۔ تو میرے عزیزوں، جب روزے کی پریپریشن کرنی ہے تو اپنے آپ کو تیار کر لیں، 5 مارچ سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ سگریٹیں چھوڑنی ہے تو اب چھوڑ دیں، شراب چھوڑنی ہے تو اب چھوڑ دیں، بدفعلی چھوڑنی ہے تو اب چھوڑ دیں، زناکاری چھوڑنی ہے تو اب چھوڑ دیں، چوری چھوڑنی ہے تو اب چھوڑ دیں۔ اپنے دلوں کو پاک کریں، جو بھی رانگ تھنگز، ایسی باتیں جو خدا کو پسند نہیں اگر آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں تو پریپریشن کی ضرورت ہے۔ آج چھوڑیں، آج چھوڑیں اور الگ ہوں خدا ان کے لیے، تاکہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے، تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں پسند کرے، تاکہ خدا جو ہمیں برکت دے۔ ہماری برکتیں اسی لیے رکی ہیں کہ ہم بغیر پریپریشن کے آتے ہیں اور اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ ہمیں پرپیئر ہو کے آنا چاہیے، ہمیں تیار ہو کے آنا چاہیے، تیاری کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔
اور گناہوں کو ترک کر کے اور پاک ہو کر روزہ رکھنا چاہیے. پریز دی لارڈ. کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے اور خدا کو یہ باتیں پسند ہیں اور ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. جوئل کی کتاب میں چلتے ایک اور سپورٹنگ حوالہ ہم دیکھتے ہیں. جوئل کی کتاب اور اس کا جو ہے یہ دوسرا باب اس کی 12 آیت ہے. پریز دی لارڈ. خدا باپ کے زندہ کلام یہ لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ ازاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے. کیسے آئیں جی؟ پورے دل سے. یہ نہیں کہ سارے نے بنا کے رکھنی ہے، اس طرح دل لے کے نہیں آنا خداوند کی حضوری سے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے وہ ان باتوں کو یاد رکھیں. اب بھی پورے دل سے اور لکھا روزہ رکھ کر اور گریوزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. یعنی پشیمان ہو کر، توبہ کر کے، پاک ہو کے، اپنے دل کی تیاری کے ساتھ خدا کہتا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ. خدا بلاتا ہے، لیکن خدا کے پاس جانے کے لیے پرنسپل خدا نے طے کیے ہیں. اگر ان پرنسپل کو آپ اپلائی اپنی زندگی میں نہیں کرتے تو بھول جائیں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، کلیسیا کو دھوکہ نہ دیں، کلیسیا لوگوں کو ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. آپ کتنے بھی مذہبی بن جائیں، کتنے بھی مذہبی بن جائیں، دکھاوے کی دوائیں کریں، کچھ بھی کریں، اگر آپ نے خدا کے جو بنائے ہوئے پرنسپل ہیں ان کو فالو نہیں کیا تو آپ کے روزے بیکار ہیں، دعائیں بیکار ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہے سب بیکار ہیں. کیونکہ خدا آپ کی طرف نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں ان باتوں کو ترک کر کے میری طرف رجوع لاؤ. تو خدا کی حضوری میں آنے کے لیے ان باتوں کو ترک کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کرتے تو میرے عزیزو خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں آتا. خدا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا. ہم ہوا میں مکے مارنے والے ٹھہرتے ہیں. تو میرے عزیزو ہم نے کرنا کیا ہے جی؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایک دو سٹیپس ہیں ان کو فالو کرنا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے سیٹ یور ہارٹ رائٹ. پریز دی لارڈ. ہم نے اپنے جو ہارٹ ہے، اپنے جو دل ہیں ان کو درست کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ کنفیس یور سن. سب سے پہلی بات دل کو صاف کرنے کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ جب تک when you approaching to the fasting day and you have to confess your sin before the Lord. Hallelujah. اپنے گناہوں کو ترک کرنا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا سب سے پہلا سٹیپ جناب نے لینا ہے. یہ بہت ضروری ہے. پریز دی لارڈ. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ have a purpose. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد خدا کو لالچ دینا ہے کہ میں نے روزے رکھے ہیں مجھے شفا دے، میں نے روزے رکھے میری لاٹری نکل ہے، میں نے روزے رکھے میرے لیے یہ کر دے، میں نے روزے رکھے میرے لیے وہ کر دے. میرے عزیزو خدا کلام میں لکھا ہے پہلے اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو باقی ساری چیزیں مل جائیں گی. اور خدا کے نزدیک تو آئیں، باقی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور خدا کے نزدیک آنے کے لیے، خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے گناہ کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. Have your heart right. Praise the Lord. Confess your sin before the Lord and God gonna bless you. اور اس کے بعد جو ہے پرپس جو ہے وہ ڈیزائن کریں کہ اس روزے میں نے خدا کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا، ڈیپر ریلیشن شپ کرنی ہے. خدا سے میں نے باتیں کرنی ہیں، میں نے خدا کے بارے میں جاننا ہے، میں خدا کو پہنچنا چاہتی ہوں، میں خدا کے قربت میں رہنا چاہتی ہوں. آپ اس کی قربت حاصل کریں. اس کے فرشتے آتے ہیں، اس کے جو خدمت گزار روحیں آتی ہیں، وہ آپ سے کلام کرتی ہیں. خدا کلام کرتا ہے، خدا آپ کو پرپس دیتا ہے، خدا آپ کو نئی زندگی دیتا ہے، خدا آپ کی کمیاں دور کرتا ہے، کمزوری دور کرتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، حالات بہتر کرتا ہے. لیکن آپ رجوع ہوں گے تو وہ رجوع ہوگا. آپ اس کے پاس آئیں گے تو وہ آئے گا، اس کے نزدیک آئیں گے تو آپ کے نزدیک آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا سٹیپ. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پرے مور. جب آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو فاسٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کے کام پہ چلے جائیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ روزہ رکھ کر کام پر چلے جاتے ہیں. آپ خدا کی بے عزتی کرتے ہیں. روزہ رکھ کے کام پر نہیں جانا. روزہ جو ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے دعا میں رہنا ہے، خدا کی حضوری میں رہنا ہے۔ آپ 10 گھنٹے رہ سکتے ہیں تو رہیں، وہ آپ کے لیے ان 24 گھنٹوں کے روزے سے بہتر ہوگا جو آپ 10 گھنٹے کا روزہ رکھ کے خدا کی قربت میں رہتے ہیں، خدا کے نزدیکی میں رہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ روزہ یہ نہیں ہے، روزہ یہ ہے کہ آپ نے سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، لوگوں کو چھوڑ دینا ہے، ہر چیز سے الگ ہو کر خدا کی حضوری میں بیٹھ جانا ہے اور اٹھنا نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے کہیں پر۔ آپ نے زبور گانے ہیں، گیت گانے ہیں، دعا کرنی ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور جس چیز کے لیے دعا کرنی ہے اب ٹائم سیٹ کریں اور بیٹھیں۔ 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا بھی روزہ رکھیں گے، 5 گھنٹے کا بھی روزہ رکھیں گے، 2 گھنٹے کا بھی رکھیں گے، اب دعا میں رہیں گے تو آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ اب 24 گھنٹے کا روزہ رکھ کر کام پہ چلے جائیں گے، الٹے سیدھے کام بھی کریں گے، تو دیکھا تاکی بھی کریں گے، سب کچھ دوسرے الٹے لوگوں سے ملیں گے بھی، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ روزہ پھر آپ کا کیسا ہوگا۔ میرے سے تو بہت سارے لوگ اپنا روزہ جب توڑ بیٹھتے ہیں اسی طرح جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، خدا کی حضوری میں رہنا ہے روزہ رکھ کے۔ یہ پریپریشن ہے، یہ پرپز ہے روزے کا، یہ مقصد ہے روزے کا کہ میں نے خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، میں نے خدا کی قربت میں رہنا ہے، میں نے خدا کو دیکھنا ہے، میں نے خدا سے بات کرنی ہے۔ یہ روزے کا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے۔ پرے مور وین یو فاسٹنگ، پریز دی لارڈ، کیونکہ فاسٹنگ جو ہے اینڈ پرے گو ٹوگیدر، پریز دی لارڈ۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے پرپیئر فزیکلی بھی ہمیں پرپیئر ہونے کی ضرورت ہے، روحانی طور پر بھی، فزیکلی طور پر بھی۔ فزیکلی طور پہ ہم کیسے پرپیئر ہوتے ہیں؟ ریڈیوس فوڈ انٹیکنگ گریجولی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو فوڈ ہے نا وہ زیادہ نہیں کھانا۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ رج کے کھا لیتے ہیں، جو 24 گھنٹے سے بعد ہی کھانا انہیں پیٹ بھر لیے، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو فزیکلی جو ہے نا اس کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے۔ پرپیئر یور سیلف فزیکلی، کم کھائیں بفور دا فاسٹنگ، چونکہ اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں دین جو ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو ایٹ لیس، پریز دی لارڈ، بفور دا فاسٹنگ ٹو اوائڈ دا ہیلتھ ایشوز، ورنہ آپ کو ایشوز ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا کھا لیں گے تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ کو ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو کس طرح کی پرابلم ہوتی ہے، تو بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزہ جو ہے یہ 24 گھنٹے کا تو ہم یہ کہتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ، ہم نے یہ پرنسپل بنایا ہوا ہے، ڈیزائن کیا ہوا ہے چرچ کے لیے، لیکن روزہ وہی ہے جتنی دیر آپ خدا کی حضوری میں دعا میں رہتے ہیں، وہی روزہ ہے۔ 5 منٹ بھی رہتے ہیں تو 5 منٹ کا روزہ ہے، 2 گھنٹے رہتے ہیں تو 2 گھنٹے کا روزہ ہے، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، جتنی دیر، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 7 دن، 15 دن، 40 دن، 50، جتنے دن بھی آپ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں کٹ ہو کر لوگوں سے، فوڈ سے، ہر چیز سے، وہ آپ کے لیے روزہ ہے۔ چونکہ مقصد روزے کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک آؤ، میں آپ کے نزدیک آؤں گا، روزہ رکھ کر، یہ بہت ضروری ہے۔ اور گناہوں سے پاک ہو کر، فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، اپنے دل بھی صاف کر کے، دماغ بھی صاف کر کے، روح بھی صاف کر کے، پریز دی لارڈ، اور اپنے ہاتھ یعنی فزیکلی طور پر بھی ہمیں جو ہے وہ پاک ہونے کی ضرورت ہے، پریز دی لارڈ۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فاسٹنگ ہے، 5ویں بات، it should must be accompanied by the righteous life۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رائٹیس بن کر، پاک ہو کر خدا کی حضوری میں آئیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، پریز دی لارڈ۔ اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ strengthen relationship with God۔ پہلی بات کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں، خدا کے پرنسپل کو فالو کرتے ہیں، تو ہماری جو فیلوشپ ہے خدا کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اٹ انکریز اسپرچل سینسٹیوٹی، جو ہماری جو اسپرچل گروتھ ہے وہ ہوتی ہے اور ہم مور اسپرچولی سینسٹیو ہو جاتے ہیں، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بریکس اسٹرانگ ہولڈ اینڈ برنگ ڈیلیورنس۔ یہ کیا روزہ کیا کرتا ہے، خدا کی قربت کیا کرتی ہے، خدا کی حضوری کیا کرتی ہے کہ جو اسٹرانگ ہولڈ ہیں، جنہوں نے آپ کو ہولڈ کیا ہوا ہے، شیطانی قوتیں ہیں کسی بھی طرح سے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا مدد کرتا ہے، خدا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے۔ تھوڑے وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے جی، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابھی
جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, ہم کیسے جو ہے خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو فاسٹنگ کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں جو کہ 5 مارچ کو اگلے مہینے شروع ہونے والی ہے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیسے پریپیئر کرنا ہے. پہلی بات ہے کہ فاسٹنگ جو ہے یہ ہم نے جو ہے اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف ابھارتی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں, جو ہمارے خیالوں کو ناپاک کرتی ہیں. سب سے پہلی بات میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سوشل میڈیا. روزوں میں سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں آپ, یا اس سے آپ بالکل علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, جو کہ یہ ایک نیو فنونما ہے, ایک نیو چیز ہے جو شیطان نے ہمارے سامنے رکھی ہے. سوشل میڈیا از گڈ تھنگ, is a good thing to learn, is a good thing to communicate, is a good thing to do so many things, but it's a bad thing for so many bad things. اس لیے جس میں خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے خیال خراب ہو سکتے ہیں یا میری جو زندگی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, خدا کے سٹینڈرڈ سے میں گر سکتا ہوں, اس چیز کو دور کر دیں. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے, گنہگاری کی زندگی چھوڑنے کے لیے سوشل میڈیا کو اوائڈ کریں. روزوں کی پریپریشن کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے, یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر خدا کہتے ہیں خدا کے لیے کون سا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ جو ہے روزہ رکھ کر گھر میں بیٹھے ہیں اور سارا دن جو ہے فون کے اوپر ٹکا ٹک چل رہا ہے فون کے اوپر, تو یہ کیا مقصد ہے روزے کرتے ہیں؟ آپ نے فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اس کے لیے تو روزہ نہیں رکھا, آپ نے تو خدا کے لیے روزہ رکھا ہے. پھر خدا سے ملاقات کریں, اس کو الگ کریں. جو چیز جو ہے وہ آپ کو خدا سے دور کرتی ہے روزوں میں, اس کو الگ کر دینا ہی ضروری ہے. اور کتنے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں؟ پلیز آگے ضرور شیئر کریں. سوشل میڈیا سے کنارہ کشی کرے روزوں میں. 5 مارچ کو روزے شروع ہونے والے ہیں, اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. آج کا سرمن جو ہے وہ پریپریشن کے لیے ہے. آج کا سرمن جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. خدا کے کلام میں ہم نے یعقوب کے خط 4 یعنی جیمز 4:8 میں پڑھا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ تم میری نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. یسایہ میں بھی ہم نے پڑھا, ملاکی میں بھی ہم نے پڑھا, اور ہم نے حزقیل میں بھی پڑھا کہ خدا کی جو کوشش ہے, خدا جو چاہتا ہے, جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آؤ. جب نزدیک آئیں گے تو وہ ہمارے نزدیک آئے گا. روزہ رکھ کر دیکھو, روزہ رکھنے کے لیے آپ نے فوڈ نہیں چھوڑنا. فوڈ سے جو زیادہ جو چیزیں جو خراب کرنے والی ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. فوڈ آپ کو کچھ نہیں کہتا. فوڈ ایک ڈسپلن ہے کہ آپ فوڈ کی, پینے کی, کھانے کی فکر نہ کریں, لیکن اس کا کیا کرنا ہے جو ہماری ہڈیوں میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہڈیاں جو بہ گیا ہے. سوشل میڈیا ہماری ہڈیوں میں جو ہے نا کھوکھلی کر دی ہے, ہمارے ذہنوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں, کتنا ٹائم سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں, اور کتنا ٹائم ہم خدا کو دیتے ہیں. دعا کرتے ہیں وہ بھی جلدی جلدی, گیت گاتے ہیں وہ بھی جلدی جلدی. چرچ میں بیٹھے لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ٹک 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 لگے ہوتے ہیں. میرے عزیزو, آپ خدا کی بے عزتی نہ کیا کریں. خدا کی حضوری میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کو ایکسپلور نہ کیا کریں. جب ایسا کرتے ہیں آپ تو خدا کی بے عزتی کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل جو ہیں وہ پاک کرنے ہیں, اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پاک کرنے ہیں, اور ڈبل مائنڈڈ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو پرکھ لے. خدا کہتا ہے میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. اپنے سر میں راکھ ڈال کر, اپنے آپ کو ہمبل کر کے, بہت ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں. اب ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے سر میں خاک نہ ڈالیں, صرف سوشل میڈیا چھوڑ دے, اتنا ہی بڑا ہے. خدا آپ کو ایکسیپٹ کرے گا, بلیو می. آپ سے دعا میں بیٹھ جائیں اور فون بند کر کے بیٹھیں, دعا میں بیٹھیں, 2 گھنٹے بھی بیٹھ جائیں گے نا, 24 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا آپ کے لیے, گارنٹی.
خدا نے آپ کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا روزے کے لیے. خدا نے صرف یہ مقرر کیا آپ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ آئیں خدا کی حضوری میں آئیں, روزہ رکھ کر آئیں, لیکن گناہوں کو چھوڑ کر, زندگی کو پیوریفائی کر کے, درست کر کے, یہ ساری چیزیں چھوڑ کر خدا کی قربت میں آنا ہے. تو میرے عزیزو, آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پرپیئر کریں, اپنے آپ کو پرپیئر کر کے جو ہے اس سیزن میں جو ہے وہ داخل ہوں. اگلے مہینے روزے شروع ہو جائیں گے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے ابھی وقت ہے. عادت ڈالیں سوشل میڈیا سے الگ رہنے کی, سگریٹ چھوڑنے کی عادت ڈالیں, شراب چھوڑنے کی عادت ڈالیں, بد فعلی چھوڑنے کی عادت جو ہے اس کو عادت ڈالیں, چھوڑیں. خدا یہ نہیں چاہتا, کیونکہ یہ چیزیں خدا سے میں دور لے کے جاتی ہیں. بیواؤں کی خبر کریں, یتیموں کو دیکھیں, اپنے جو آس پاس کے لوگ ان پر غور سے نظر کریں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم خدا کے جو بنائے ہوئے پرنسپل ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ہم خدا کے نزدیک نہیں آنا چاہتے, ہم فیس بک کے نزدیک آنا چاہتے ہیں. خدا کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ سوشل میڈیا نے کر لی ہے. پہلے لوگ خدا کے لیے تڑپتے تھے, آج سوشل میڈیا کے لیے تڑپتے ہیں. پہلے لوگ شفا پانے کے لیے خدا سے بات کرتے تھے, آج شفا پانے کے لیے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں, اور ایک دوسرے سے ہم بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھیں جی, یہ فارمولا نیا ہے جی, یہ ایسا کرنے سے آپ کو شفا مل جائے گی, ایسا کرنے سے یہ ہو جائے گا, ایسا کرنے سے بال اگائیں گے, ایسا کرنے سے بال کالے ہو جائیں گے, ایسا کرنے سے آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں. تو ان تمام باتوں کے لیے خدا کے نزدیک کیوں نہیں آتے؟ یہ دیکھیں جی ویڈیو دیکھیں کینسر کا علاج نکل آیا ہے, یہ ویڈیو دیکھیں جی شوگر کا علاج نکل آیا ہے, یہ دیکھیں جی بلڈ پریشر کا علاج نکل آیا ہے. ہر چیز کے لیے ہم سوشل میڈیا کی طرف دوڑتے ہیں. خدا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں, آپ کو اپنے اوپر یقین آتا ہے یا نہیں آتا, ہم جانتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے خدا کو. بھائی ہم خدا سے الگ ہو گئے ہیں, ہم خدا کو وقت نہیں دیتے, ہمارا خدا ہی سوشل میڈیا ہے. یہ بات یاد ہے کہ ہمارا خدا سوشل میڈیا بن چکا ہے. لیکن میرے عزیزو, جب آپ خدا کے لیے سوشل میڈیا کو چھوڑیں گے, فوڈ چھوڑنا شاید آسان ہوگا آپ کے لیے, پانی چھوڑنا آسان ہوگا, لیکن سوشل میڈیا چھوڑنا بڑا مشکل ہوگا. چھوڑیں, فوڈ بھی چھوڑیں, واٹر بھی چھوڑیں, سوشل میڈیا بھی چھوڑیں. خدا کی قربت میں آئیں, تھوڑا وقت خدا کے ساتھ گزاریں, پھر آپ دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں کیسے معجزے کرتا ہے, کیسے کام کرتا ہے. خدا کرے گا, اور میں جانتا ہوں خدا کرتا ہے. خدا کا یہ وعدہ ہے, تو میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا. پہلے تم آؤ, اپنے دلوں کو پیوریفائی کر کے, کلینز یور ہینڈ, اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے, یعنی گناہوں کو چھوڑ کر, ڈبل مائنڈڈ ہو کر نہیں. ڈبل مائنڈ یہ ادھر روزہ رکھا ہوا ہے, فون بھی سامنے پڑا, فون سامنے پڑا ہوا ہے, کیا کروں, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. کئیوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں نے سوشل میڈیا نہیں دیکھنا, 2 دن کے بعد پھر میں نے آج روزہ نہیں رکھا ہے, آج دیکھ لینا ہے. پرنسپل توڑ دیا. میرے سیزو, خدا کا ٹائم جو ہے وہ خدا کو دیں, اپنے آپ کو پرپیئر کریں. فوڈ بھی چھوڑیں, سوشل میڈیا بھی چھوڑیں, پانی بھی چھوڑیں, الگ بیٹھیں خدا کی حضوری میں. جتنے گھنٹے کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں, جتنے گھنٹے کا بھی, کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے, خدا کے ساتھ اسٹرانگ جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم کرنا, ڈیپر ریلیشن شپ. اگر آپ ڈیپر ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ چیزوں سے الگ ہونے کی ضرورت ہے, خدا کی حضوری میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم خدا کو پسند آئیں. پریز دی لارڈ. تو آئیے ہم خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں, خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, اپنے آپ کو پرپیئر کرتے ہیں, اور جس طرح خدا نے پرنسپل بنایا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم فوڈ یعنی کھانا پینا اور سوشل میڈیا اس سے پرہیز کر کے, اس کو چھوڑ کر روزے میں آئیں گے, اور جتنی دیر بھی ہم روزہ رکھ سکیں گے ہم دعا میں بیٹھیں گے. جب آپ دعا سے اٹھ گئے روزہ ختم. جب بات یاد رکھیں, روزہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح آپ رکھتے ہیں. حقیقی روزہ یہی ہے, خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے,
دعا میں بیٹھیں گے, خدا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے. جب آپ اٹھ گئے تو بس اٹھ گئے, اپنے روم سے نکل گئے تو نکل گئے. اس کے بعد پھر وہ روزہ نہیں رہتا, پرنسپل ٹوٹ جاتا ہے. خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں مینٹلی طور پر, فزیکلی طور پر, اسپرچولی طور پر, تاکہ جب ہم روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرے, رہنمائی کرے, ہمیں دلیری دے تاکہ ہم بدفعلیاں چھوڑیں, گناہوں سے پاک ہوں, ہاتھ دھوئیں گناہوں سے, اور اپنے دلوں کو پیوریفائی کریں, پاک کریں, تاکہ ہم خدا کی ڈیپر ریلیشن شپ میں اور ڈیپر فیلوشپ میں آ سکیں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. جلال سے بڑے زندہ جلالی عثمانی خدا, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری حمد کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں. آج کے دن کے لیے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, جبکہ خدا آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو پرپیئر کریں تاکہ جب روزے شروع ہوتے ہیں تو ہم تیاری کے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے, بائی یور ڈیزائن ناٹ مائی ڈیزائن, جو تو نے خدا پرنسپل دی ان پرنسپل کو طے کرتے ہوئے ہم تیری حضوری میں آ سکیں. خدا تمہیں بڑی برکت دینا, دیکھنے والوں پر تیری برکت ٹھہرے, جو اس کلام کو سنتے ہیں یا بعد میں سنیں گے ان سب پر اے خدا تیری برکت ٹھہرے. بڑی برکت دینا, اپنا جلال ظاہر کرنا, یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے, آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. باپ, بیٹے, روح القدس کے نام میں, آمین, آمین. پریز دی لارڈ. ناظرین جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب پر خدا ان کی برکت ٹھہرے, اور جتنے بعد میں دیکھیں گے ان پر بھی ٹھہرے. اور فاسٹنگ کے لحاظ سے اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ ضرور لکھ کر بھیجیں, ہم ضرور اس کو پروگرام میں شامل کریں گے. تو مجھے بھائی عامر کو, بھائی مقبول کو اجازت دیں. اگلے سنڈے پھر یو کے ٹائم 11 بجے کا 11 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا آپ کے برکت دے, آپ کے ساتھ ہو, آمین.